السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیضان اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نقطہ حیات۔ دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم تذکرہ کریں گے پاکستان میں پائے جانے والی ایک بہت تاریخی مسجد۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر 1671 میں چھٹے مغل شہنشاہ محی الدین محمد کے خوشحال اور کھلتی ہوئی حکومت کے تحت شروع کی گئی تھی، جسے عام طور پر اورنگ زیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو فدائی خان کوکا کی نگرانی میں مکمل ہونے میں صرف 2 سال لگے، جو مغل بادشاہ اورنگ زیب کے بہنوئی اور لاہور کے گورنر تھے۔ یہ مسجد فارسی طرز تعمیر سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اورنگ زیب نے خاص طور پر دلی میں شاہ جہان کی جامع مسجد کے انداز کی پیروی کی۔ دونوں مساجد کی مشترکہ خصوصیت سفید سنگ مرمر کی جڑی ہوئی سرخ ریت کا پتھر ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ اس کی شرافت اور خوبصورتی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا پورا نام مسجد ابو الظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی داخلی دروازے کے اوپر سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے۔ شاندار دروازہ خود بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کئی ایسے کمرے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی تعمیر کی ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ داخلی دروازے سے گزرتے ہیں تو آپ 2,76,000 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلے ہوئے ایک وسیع ریت کے پتھر کے پکے صحن میں قدم رکھتے ہیں، جس میں 1,00,000 نمازیوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو سکھوں کے دور حکومت میں بری طرح نقصان پہنچایا اور غلط استعمال کیا گیا۔ جب سکھوں نے لاہور پر حکومت کی تو انہوں نے مسجد کو گھوڑوں کے استبل کے لیے بہت سے گھوڑوں، اونٹوں اور دوسرے جانوروں کے لیے استعمال کیا جو وہ استعمال کرتے تھے۔ وہ مسجد سے زیورات جیسے سنگ مرمر، یاقوت، سونا اور دیگر قیمتی اشیاء بھی چرا لیتے تھے۔ سکھوں نے مسلمانوں کو عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا۔ حکومت نے مسجد کے برابر صرف ایک چھوٹی سی جگہ دی جہاں وہ عبادت کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کو رائفل اور توپ فائر رینج سمیت فوجی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ ان کے لیے مسلمانوں کی نفرت کو محسوس کرتے ہوئے انگریزوں نے مسجد کی دیوار کے ایک بڑے حصے کو منہدم کر دیا، جس سے مسجد کو برطانیہ مخالف منصوبہ بندی کے لیے ریلی کی جگہ کے طور پر ناقابل استعمال بنا دیا گیا۔ انگریزوں نے بعد میں مسجد کو مسلمانوں کو نیک خواہشات کے طور پر واپس کر دیا، حالانکہ ڈھانچہ غلط استعمال اور نظر انداز ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو چکا تھا۔ بادشاہی مسجد کو اتھارٹی نے مقدس مقام کے طور پر اس کی اصل شان میں بحال کیا۔ مسجد کو سیلاب سے بچنے کے لیے ایک اونچے چبوترے پر بنایا گیا تھا۔ مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگ زیب نے دریا کے ایک مقام پر رکاوٹیں لگانے کا حکم دیا تاکہ پانی مسجد کے قریب نہ جائے۔ حضوری باغ مسجد میں ایک باغ ہے۔ یہ باغ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ ہر اتوار کی دوپہر لوگ کہانی کاروں کو روایتی پنجابی قصے جیسے ہیر رانجھا اور سسی پنم اور پنجاب کی دیگر صوفی شاعری سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا مزار ہے۔ علامہ اقبال کی قبر سے چند سو فٹ کے فاصلے پر ان کے سیاسی مخالف سکندر حیات خان کی قبر ہے۔
شاعر فلسفی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے روزانہ ہزاروں زائرین مزار پر آتے ہیں۔ بادشاہی مسجد نے سلطنت میں ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ حیران کن مسجد لاہور قلعے کے سامنے تعمیر کی گئی، جو مغلیہ سلطنت میں اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ عظیم مسجد کی عمارت کی تزئین و آرائش کے ساتھ مل کر شہنشاہ نے قلعہ میں عالمگیری گیٹ کے نام سے ایک نیا دروازہ تعمیر کروایا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔